خاص طور پر میدان کربلا میں امام نے کیا قربانی پیش کی ہے اور ہمیں بتایا ایک طرف ہم شفیع پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے اور دین تقاضا کرتا ہے یا مجھے بچا لو یا ہم شفیع پیغمبر علی اکبر کو بچا لو. تو امام حسین بتاتے نظر آتے ہیں ہزاروں علی اکبر جیسے بیٹے اللہ کے دین پہ قربان کر دوں گا مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں. بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ. بابا بابا ہر دور میں جب بھی کوئی انقلابی نظر آئے گا تو اس کا رشتہ آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور نظر آئے گا. مثال کے طور پر اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا اس فتویٰ دینے والے کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ ان کا دل کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا تھا. یاد رکھنا کربلا ہر دور میں انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے. کربلا جس دن صحیح طور پر بیان ہوگا اس دن حق کا بول بالا ہوگا. اسی مراد آباد جو آپ کے قریب میں ہے جس نے پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی تھی وہ سید کفایت علی مراد آبادی کون تھا؟ وہ بھی تو کربلا سے متعلق. اس کے بعد آپ دیکھ لیں مفتی صدر الدین آزردہ کو لے لیں اور بھی ہمارے مجاہدین آزادی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے چومے تھے وہ سب کے سب کربلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. وہ سب کے سب نجف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. وہ سب کے سب مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. وہ سب کے سب بغداد و اجمیر مولا کے دیوانے تھے. اللہ اکبر. دوسرے تو تھے ہی نہیں جو آج کل ہیرو بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ 1857 کے بعد سارا معاملہ خراب ہوا ہے. اس سے پہلے تو سب کے سب مزارات پر جانے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں سونے کا وقت نہیں. چلو اللہ اکبر. مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے. اللہ اللہ. اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کرنے جانا ہے. سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں. بہنوں کی خاص توجہ. اللہ اکبر. بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے. اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں. ظاہری طور پر تو یہی ہے. اللہ اللہ. ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا. وہ بستر پر سو رہی تھی. ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں. چلو چلو جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں. وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی. یا اللہ کیسا امتحان ہے. دینے والا آج طلب کر رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے آج وہ جانے کی نظریں طلب کر رہا ہے. اللہ میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں، میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں. اللہ اکبر. شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک ننھی سی جان گھر میں ہے. اب میں محبوب کو دوں کیا، میں حبیب کو دوں کیا. دیکھو ان عورتوں کے خیالات. آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہے ارے میرے شوہر تو بہت چندہ دیتے، میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے دین کے نام پہ کیا دینا. شوہر دے دیتے میرا کام بن جاتا ہے. میری بہن شوہر نے دے دیا، شوہر کا کام بنا ہے. تو کب جنتی ہوگی، تو جنت کی طرف کب آئے گی. ان عورتوں کے حوصلے دیکھو. اللہ اکبر. اٹھ بیٹھی، حضور کو پیش کیا کروں، اور اس تصور میں رونے لگی. اللہ اللہ. اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ شوہر کی یاد پہ نہیں، بچے کی یاد پہ نہیں، حالات پر نہیں، زیورات پر نہیں، لباس پر نہیں، بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے. حضور نے طلب
کیا ہے پیش کیا کروں، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب ہچکیاں بندی ہے تو ننھا سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بغل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پوچھتے امی کیوں رو رہی ہو، کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے؟ ننھے سے بچے نے جب باپ کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا میری جان میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو سو جا میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ماں کی تربیت تھی، 4-5 سال کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن آج تو اللہ اکبر 4-5 سال کی عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے، مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننھے سے بچے کو ماں کہتی ہے میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، سو جا۔ تو ننھا سا بچہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ ماں اس ننھے سے بچے نے کہا ماں میں کیسے سو سکتا ہوں اگر تم روتی ہو، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ تو ماں نے کہا بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی بلال حبشی یہاں سے اعلان کرتے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانوں کی نظر لے کر تمہیں یاد فرمایا ہے۔ میرے گھر میں بیٹا ہے کچھ نہیں، تیرے بابا ہوتے تو ان کو بھیج دیتی، تیرا بڑا بھیا ہوتا تو اس کو بھیج دیتی، لیکن بیٹے کچھ نہیں ہے۔ ہر وہ رسول نے ہر نعمت دی ہے، آج انہوں نے جان طلب کی ہے، میں کیا پیش کروں؟ ننھے سے بچے نے کہا ماں اس پہ رونے کی کیا بات ہے، فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے ماں میں تو ہوں نا ماں، مجھے اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دو، میں حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں آقا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو ننھا سا 4-5 سال کا بچہ جس کو شعور کیا ہوتا ہے کھلونے کے علاوہ، کھانے کے علاوہ، پینے کے علاوہ، کھیلنے کے علاوہ، لیکن اس ماں کی تربیت کیسی تھی کہ ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں مجھے حضور کے قدموں پہ قربان کرو، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ننھے سے بچے کی یہ جملے سن کر ماں کی دھاڑس بندی اور ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، ماں نے بچے کی انگلی پکڑائی اور انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی۔ جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا، وہ مجاہدین کی صف لگ رہی تھی، خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا بلال یہ خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہے اس رات کو؟ تو اس وقت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا مائی تیری یہاں ضرورت کیا اس رات کو تو کیوں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی نظریں لے کر کے بلایا ہے، جان کی نظریں لے کر کے بلایا ہے۔ کہا مائی عورتوں کو نہیں بلایا، تو کہا میں حضور سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا مائی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہو چکا، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا، آپ نے طلب کیا ہے جان کی نظر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی نظر لائی ہوں، حضور اس کو قبول فرما لے۔ حضور نے ننھے سے بچے کو دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں حق اور باطل کا مارکا قیامت تک جاری رہے گا، خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر دے گا، لے جا اس کی پرورش کر، یا نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ کچھ اور کر سکتا ہے، اس لیے لے جا اس کی پرورش کر، یہ بعد میں اہل حق کے لیے کام آئے گا، جا اللہ تجھے جزا دے، تیرے جذبات کی اللہ رب العزت لاج رکھے۔ دعا دیتے ہوئے رخصت کیا، جیسے ہی خاتون پلٹنے لگی اس کے ننھے سے بچے نے ماں کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا۔ میری ماں تو سوتے وقت تو مجھے روزانہ یہ سبق سناتی ہے کہ بیٹا اپنے نبی کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یا رسول اللہ جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں خالی کیسے جا سکتا ہوں؟ حضور میں مانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں، نالین پر آنے والے
غبار کو میں اپنے سینے پہ تو لے سکتا ہوں۔ اندازہ فرمائے بچوں میں یہ عشق مصطفیٰ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ ماؤں کی تربیت تھی۔ ارتداد کے فتنے سے، گناہوں کے فتنے سے، جرائم کے فتنے سے بچانا ہے، عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا۔ پہلی چیز عشق رسول، دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو، میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو۔